مار کے حق میں پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا۔ پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مار کے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ دشمن کو دھول چٹانے والے افسران کو شاباش، تعریفی اسناد پیش کی۔ شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات، خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں مار کے حق سے متعلق ڈاکیومنٹری پیش کی گئی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کو متوازن، ذمہ دارانہ اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خصوصی پیغام۔ کہا کسی بھی خطرے کا جواب اتحاد اور ہر دستیاب قوت سے دیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے مسئلے کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل نہ کرنے تک امن ممکن نہیں۔ کسی بھی جارحیت یا عزائم کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور دشمن کی جارحانہ تیاریوں سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ افواج پاکستان کا تاریخی مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیغام۔ کہا شاندار فتح نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریاں دنیا پر ثابت ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورہ گلگت بلتستان، گورنر سید مہدی شاہ اور نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، رانا ثناء اور دیگر اہم شخصیات وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم کی گورنر گلگت بلتستان اور نگران وزیر اعلیٰ سے الگ الگ ملاقاتیں، ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر جنگ ختم کرنے کا اندیہ واضح، کہا ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ ٹی وی انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے دورہ چین سے پہلے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ممکن قرار دے دیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی سفیر نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ اور حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی پر ٹارگیٹڈ سبسڈیز ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ جنوری 2027 سے سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہی دی جائے گی۔ مارکہ حق ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے، اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق واضح لکیر جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی، آئندہ مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، کہا پاک افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں تقریب، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت، شہداء کے ورثہ میں سوینئرز تقسیم، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، آتش بازی کا مظاہرہ۔ پاکستان نے ازلی دشمن کے خلاف تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ افواج پاکستان نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کو سبق سکھایا، آئندہ بھی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، فیصل ممتاز راٹھور کا خطاب۔ مارکہ حق میں دشمن کو نیست و نابود کرنے والا فتح 1 بھارت کا دفاعی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ بزدل ہندوستان پر پہلا میزائل ڈسکا کی تاریخی سرزمین سے فائر ہوا۔ گلوٹیاں سے سما کی خصوصی کوریج، 1 سال بعد بھی جذب جوان اور حوصلے بلند، شہری وطن کے دفاع کے لیے مر مٹنے کو تیار۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں کی گونج۔ جب نام وطن کا آیا ہے، دھرتی کو مقدم پایا ہے، اپنی جانیں لٹا کر پرچم اونچا لہرایا ہے۔ مارکہ حق میں فوج نے سرحدی محاذ خوب سنبھالا، بیانیے کی جنگ سما نے لڑی، دنیا کو بتائی دشمن کی ہر چال، اہل وطن کو دکھایا پل پل کا احوال۔ 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی نغمہ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم وہ معاہدہ کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہو۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں آہنی دیوار کھڑی کر دی، تہران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں مدرز ڈے کی تقریب سے خطاب۔ ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر نے آئندہ ہفتے دورہ چین سے پہلے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ممکن قرار دے دیا۔ کہا لڑائی ختم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایران زیادہ تر افزودہ یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کر دے۔ سوشل میڈیا پیغام میں دھمکی دی، ایران نے تجاویز قبول نہ کی تو پہلے سے زیادہ بمباری ہوگی، تہران معاہدہ مان لے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکہ بندی ختم کر کے آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیا جائے گا۔ مذاکرات حساس مرحلے میں داخل، پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ ایران نے واشنگٹن کی 14 نکاتی تجاویز کا جائزہ لینے کی تصدیق کر دی۔ بات چیت کی کامیابی کے لیے نیک نیتی لازمی، مذاکرات کا مطلب حکم چلانا، جبر، فریب اور بھتہ خوری نہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا سوشل میڈیا پیغام۔ اسپیکر باقر قالباف نے کہا امریکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو جھکانا چاہتا ہے، ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایرانی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر دباؤ برداشت کرے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی تجاویز کے کچھ نکات ناقابل قبول ہیں، تہران نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ مشرق وسطی میں امن کی امید روشن، امریکہ اور ایران 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا بڑا دعویٰ، 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران 2 روز میں اہم نکات کا جواب دے گا۔ مختصر معاہدے میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے کی یقین دہانی بھی شامل ہوگی۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا بھی شامل۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز جاری اور پابندیاں اٹھا لے گا۔ The headline here is that significant progress has been made, but we're not to the finish line yet. Still, there's an open opportunity for President Trump to come to Islamabad to sign a document if there is a document to be reached, like a final peace deal. امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے حوالے سے پیش رفت ہو گئی، تاہم ابھی فنشنگ لائن دور ہے۔ کچھ حل طلب مسائل بدستور موجود ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیٹلین ڈورنبوس کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا معاہدے پر دستخط کے لیے امریکی صدر کی آمد کا امکان موجود ہے، ابھی مذاکرات اس مرحلے پر نہیں پہنچے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسلام آباد آنا پڑے۔ دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو مذاکرات ہوئے۔ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی۔ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ امن کے لیے کاوشیں جاری، پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کی، ہم نے پختہ عزم کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولے۔ فیلڈ مارشل نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کی کوششیں امن کا باعث بنیں گی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام، اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران نے پاکستان کی ثالثی کی دعوت قبول کی، یقین ہے فریقین کی بات چیت مشرق وسطی میں استحکام لائے گی۔ وزیر اعظم کی عربی میں بھی تقریر۔ سعودی عرب کی پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت، ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس، کشیدگی کم کرنے پر زور، صورتحال کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو عدم استحکام سے بچا سکے، شرکا کی گفتگو، آبنائے ہرمز میں عالمی جہاز رانی کو 28 فروری سے قبل کی حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف جنگ مکمل طور پر ناجائز اور غیر قانونی ہے، چین نے کھل کر مخالفت کر دی، کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش، مکمل جنگ بندی ناگزیر قرار، کہا خطہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے، امریکہ اور تہران کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے، ایرانی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، سفارتی کوششوں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر کی سفارتی سرگرمیاں تیز، تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور، واضح کیا کہ فریقین ثالثوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ایسا معاہدہ ہو جو خطے میں کشیدگی کے دوبارہ بھڑکنے کو روک سکے۔ سینٹ کام کا خلیج عمان میں ایرانی آئل کنٹینر کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ،
حکام کے مطابق ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر متعدد بار وارننگ دی گئی. عملے کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر لڑاکا طیاروں نے ایکشن لیا. جہاز کے اسٹیئرنگ نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایران کا ابن ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے پیغام, بندرگاہیں اور بحری سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش. تہران میں عوام کا قیادت کے حق میں مظاہرہ, بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے. ایرانی پرچم لہرائے, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے, مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا. سینٹ کام کا خلیج عمان میں ایرانی آئل ٹینکر کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ. حکام کے مطابق ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر متعدد بار وارننگ دی گئی. عملے کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر لڑاکا طیاروں نے ایکشن لیا. جہاز کے اسٹیئرنگ نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا. بلوچستان میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کر جانے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن میں ادا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت. وفاقی وزراء, اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی شریک. میاں شہباز شریف کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم. کہا, شہداء کی قربانیاں قوم کے حوصلے مزید مضبوط کرتی ہیں. افغان سرزمین کو پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب. کہا, کسی بھی شکل اور کسی بھی جواز کے تحت تشدد کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امریکی صدر کا ایک بار پھر جنگ ختم کرنے کا اندیا. واضح کیا, ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا. ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر نے آئندہ ہفتے دورہ چین سے پہلے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ممکن قرار دے دیا. اور مذاکرات حساس مرحلے میں داخل. پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری. ایران نے واشنگٹن کی 14 نکاتی تجاویز کا جائزہ لینے کی تصدیق کر دی.